تلنگانہ سیکریٹریٹ میں قبائلی علاقوں سے متعلق اہم مسائل پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے شرکت کی، جبکہ اجلاس کی صدارت وزیر برائے ایس سی و ایس ٹی ویلفیئر ادلوری لکشمن کمار نے کی۔ اس موقع پر مختلف ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ اجلاس میں قبائلی بستیوں میں جنگلاتی حکام کی مبینہ زیادتیوں، درج فہرست قبائل ایس ٹی سے متعلق مسائل اور فارسٹ رائٹس ایکٹ کے مؤثر نفاذ جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ قبائلی عوام کے حقوق کا مکمل تحفظ یقینی بنایا جائے اور ان سے متعلق قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس میں متعلقہ حکام کو ہدایت دی گئی کہ شکایت کا فوری ازالہ کیا جائے اور زمینی سطح پر بہتری کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمک چور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer labs. جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کنن نے شہر حیدرآباد میں پولیس کمشنر وی سی سجنار اور جوائنٹ کمشنر پولیس جوئل ڈیوس اور دیگر اعلیٰ حکام کے ہمراہ شیخ پیٹ سے ٹولی چوکی کوریڈور میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس معائنے کے دوران بجاج الیکٹرانکس کے مقام پر فری لفٹ انٹرنیشنل ہائی اسکول سے لکشمی نگر تک سڑک کی توسیع، شیخ پیٹ ایف او بی سے ٹولی چوکی ایف او بی تک راستہ اور سیون ٹامز سے بنجارہ دروازے تک کے اہم حصوں کا جائزہ لیا۔ حکام نے پانی جمع ہونے کے مسائل کے خاتمے، نالوں کی صفائی، ڈی سالٹنگ، یوٹیلیٹی سروسز کی منتقلی، رکاوٹوں کو ہٹانے، چوراہوں کی بہتری، فٹ اوور برج سے متعلق کاموں اور بٹومین بی ٹی سڑکوں کو مضبوط بنانے جیسے امور پر خصوصی توجہ دی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے ٹریفک جام میں کمی آئے گی، سڑکوں کی حفاظت بہتر ہوگی اور عوام کو آمد و رفت میں آسانی فراہم ہوگی، جس سے شہر میں بہتر اور ہموار رابطہ نظام قائم ہو سکے گا۔ آنے والے گوداوری پشکرم کے پیش نظر ریاستی حکومت نے وسیع انتظامات کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ریاست کے چیف سیکریٹری کے رام کرشنا راؤ نے ہدایت دی ہے کہ گوداوری ندی پشکرم کے موقع پر آنے والے عقیدت مندوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے مکمل اور مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں سیکریٹریٹ میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ اوقاف کی پرنسپل سیکریٹری شیلجا رامائر، کمشنر ہنمنت راؤ سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران چیف سیکریٹری نے کہا کہ گوداوری ریور کے کنارے واقع 8 اضلاع نظام آباد کے کندوکورٹی سے لے کر بسر اور بھدراچلم تک بڑی تعداد میں عقیدت مند پشکرم اسنان کے لیے آئیں گے، اس لیے وسیع پیمانے پر انتظامات ناگزیر ہیں۔ حیدرآباد کے کاروان اسمبلی حلقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کا پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں مستحقین میں مکانات تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب میں کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین، بہادر پورہ کے ایم ایل اے محمد مبین اور تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ وزیر پونم پربھاکر نے شرکت کی۔ رہنماؤں نے اس موقع پر حکومت کی فلاحی اسکیمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ غریب عوام کو باعزت رہائش فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مستحقین کو مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ یہ مکانات ان کی زندگی میں خوشحالی لائیں گے۔ تقریب میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور حکومت کے اس اقدام پر مسرت کا اظہار کیا۔ جو گھر نہیں ہے ان کو گھر دینے کے لیے کانگریس سرکار ریونت ریڈی جی کا نیترتو میں کاروائی کر رہے ہیں۔ رورل اسمبلیز میں ہر اسمبلی کے لیے 3500 لوگوں کو گھر دیے ہم لوگ۔ اندرا ماں کا گھر کے نام پہ گھر بنانا بھی بہت پورا ہوا۔ حیدرآباد کے لیے جگہ کا تکلیف تھا، اسی لیے جو پہلے جگہ ہے ان لوگوں کو اندرا ماں گھر سینکشن پروسیڈنگ جلد سے دینے والا ہے۔ جو جگہ نہیں ہے ان کے لیے بھی سرکاری جگہ ڈھونڈ کے، جیسا کنٹونمنٹ میں کنٹونمنٹ کی جگہ، باقی اسمبلیوں میں وہاں سرکاروں کی جگہ اور کوئی سلمز کو ڈیولپمنٹ کر کے سب کو گھر کو بنانے کا پروگرام بنا رہے۔ جلد سے جلد وہ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے بھی گھر دیں گے ہم۔ اور
الیکٹرک سٹی میں نئے اسٹینڈنگ آرڈرز کے خلاف مزدوروں اور عوام کی جانب سے احتجاجی دھرنا دیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب عوام پہلے ہی مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے، ان نئے قوانین نے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ان کے مطابق بجلی کے بلوں میں اضافہ، غیر ضروری قواعد و ضابطے اور صارفین پر اضافی ذمہ داری ڈالنا سراسر ناانصافی۔ احتجاج کرنے والوں نے سوال اٹھایا کہ کیا عوام کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ ہر گھر میں اندھیرا صرف بجلی کی بندش سے نہیں بلکہ ان پالیسیوں سے بھی ہے جو عوام کے حق میں نہیں ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ان اسٹینڈنگ آرڈرز پر فوری نظر ثانی کی جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر عوام متحد ہو جائیں تو ہر ناانصافی کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی جا سکتی ہے۔ احتجاج کے دوران بجلی صرف ضرورت نہیں، ہر شہری کا حق ہے کے نعرے بھی گونجتے رہے۔ ہڑتال پہ چلے گئے، صبح 9 بجے سے ہم لوگوں کا ڈپارٹمنٹ میں 23,000 جنے ہم لوگ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ APSC بھی رول دینا، ایک ہی رول رہنا ڈپارٹمنٹ میں 2 رول ہے، ایک رول عمل کرو اور ہمارے کو کنورشن کرو۔ جب KCR صاحب کنورشن کرے بول کے بولے، کنورشن نہیں ہوا، وہ کنورشن پوری طریقے سے ہمارے کو کنورشن ہونا بول کو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ کب سے چل رہا ہے یہ احتجاج 26 مارچ لاسٹ 26 مارچ پہ ہم لوگ نوٹس دیے سو ہے، نوٹس دے کے کیا کرے 26 مارچ کو ہم لوگ ہر ڈویژن آفس میں دھرنا کرے، 30 تاریخ کو بھی دھرنا کرے، 2 تاریخ کو سینٹرل سرکل آفس میں دھرنا کرے، کل 4 تاریخ کل ہم لوگ NPDCL ورنگل میں ضلع کلکٹر پرونیا نے میڈیکل آفیسروں کو تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور پہلے سے ہی باقاعدہ طبی خدمات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ضلع میں کسی بھی جگہ ڈیلیوری کے دوران زچگی کی اموات کو روکا جا سکے۔ ضلع کلکٹر پرونیا نے کلکٹریٹ کے منی کانفرنس ہال میں ضلع میڈیکل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ زچگی کی اموات کا آڈٹ کیا۔ کلکٹر نے ضلع میں زچگی کی اموات کے ہر ایک واقعے کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ واقعہ کس اسپتال میں پیش آیا، موت کی وجوہات کیا تھی اور کہیں بھی طبی خدمات میں کوتاہی تو نہیں ہوئی، اس حوالے سے مکمل تحقیقات کی گئی، متعلقہ ریکارڈ کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی اور اصل حالات جاننے کے لیے متاثرہ خاندان کے افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی گئی۔ قومی راجدھانی دہلی میں اپریل کے مہینے کے دوران موسم نے غیر معمولی رخ اختیار کرتے ہوئے 11 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ شہر میں اس ماہ کا سب سے کم سے زیادہ درجہ حرارت درج کیا گیا، جس نے گزشتہ برسوں کے رجحان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صفدرجنگ موسمی مرکز کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے تقریباً 6.9 ڈگری کم۔ اس سے قبل اپریل میں کم ترین زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 اپریل 2016 کو 27.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا تھا۔ دن بھر آسمان پر بادل چھائے رہے، تیز ہوائیں چلتی رہی اور وقفے سے ہلکی بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ عام طور پر اپریل میں محسوس ہونے والی گرمی کی شدت کے برعکس اس بار شہریوں نے خنکی کا احساس کیا۔ اس اچانک تبدیلی نے نہ صرف درجہ حرارت کو کم کیا بلکہ فضائی آلودگی میں بھی نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صبح 8:30 بجے تک صفدرجنگ میں 6.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو 2023 4 اپریل کے بعد سب سے زیادہ۔ دیگر علاقوں میں بارش کی صورتحال مختلف رہی، جہاں پالم میں 0.6 ملی میٹر بارش درج ہوئی جبکہ لودھی روڈ پر معمولی بوندا باندی ہوئی۔ اس کے برعکس رج اور آیا نگر میں بارش ریکارڈ نہیں کی گئی۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے CRPF یوم شجاعت شوریہ دیوس کے موقع پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تفصیلی پیغام جاری کرتے ہوئے مرکزی مسلح پولیس فورسز کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان سے جڑے اہم مسائل کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں CRPF اور دیگر CAPF اہلکاروں کے حوصلے، قربانی اور خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ جوان ہر دن ملک کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ یہ اہلکار سرحدوں پر تعینات رہ کر ملک کو محفوظ رکھتے ہیں، دہشت گردی اور نیکسلزم جیسے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں اور جمہوریت کے سب سے بڑے عمل یعنی انتخابات کو پرامن اور محفوظ بنانے میں اہم ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان خدمات کے باوجود ان اہلکاروں کو وہ انصاف اور احترام نہیں مل رہا جس کے وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ حقیقی خراج عقیدت صرف الفاظ تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی اقدامات بھی ضروری ہیں۔
उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ज़ालाबारी ने रियासत भर में आम जिंदगी और ज़रूरी निज़ाम को शदीद मुतासर कर दिया। महकमे मौसमियात की जानिब से 41 अजला में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया, जहां हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में औसतन 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो मामूल से तकरीबन 200% ज्यादा, जबकि अलीगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जो मामूल से कई गुना ज्यादा रही। लखनऊ, जौनपुर समेत 25 अजला में बारिश हुई, जबकि बरेली, हरदोई और दीगर इलाकों में ज़ालाबारी भी देखने को मिली। मीरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में ज़ालाबारी की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि सड़कों और खेतों पर सफेद चादर सी बिछ गई। मुजफ्फरनगर में मुसलसल बारिश के बाद इस सड़क धंस गई, जिससे सहारनपुर और शामली को जोड़ने वाला रास्ता मुतासर हुआ। प्रयागराज में गंगा नदी के तेज बहाव के बाद इस फेरी घाट पर कायम पेपा पुल बह गया, जो इस मौसमी शिद्दत की संगीनी को जाहिर करता है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्ज हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि बांदा में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कई इलाकों में दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री तक कमी देखी गई। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अडियाला रोड पर हुए एहतजाजी मुजाहरे के बाद पुलिस ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहनों, कई अरकान पार्लियामेंट और तकरीबन 1400 नामालूम लोगों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत मामला दर्ज किया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये FIR अडियाला चेक पोस्ट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज की गई। पुलिस ने इल्जाम आयद किया कि मुजाहिरीन ने निज़ाम कानून को चैलेंज पेश किया, पथराव किया और पुलिस पर हमला किया, जिससे कम अज कम 9 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। FIR में कत्ल की कोशिश और सरकारी काम में रखना डालने जैसी संगीन दफात भी शामिल की गई। दरअसल इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में बंद अपने लीडर से मुलाकात पर लगी पाबंदी के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे का ऐलान किया था। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दरमियान अब आबनाए हरमुज के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई। खबरसा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने जहाज रानी की महफूज आमद व रफ्त के लिए मुतबादिल समंदरी रास्तों का ऐलान किया है, जिससे आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई सुस्त पड़ सकती है। इस सिलसिले में ईरान के पासदारान इनकलाब की बहरिया ने एक बयान जारी करके कहा है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को अवलीन तरजीह के तौर पर यह फैसला किया गया। IRGC बहरिया ने तमाम माल बरदार बहरी जहाजों और बार्जेस को हिदायत की है कि वो इन नए मुकर्रर करदा रास्तों पर अमल करें। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जहाजों की नकल व हरकत IRGC की कड़ी निगरानी में हो। गौरतलब है कि दुनिया की तेल की आमद व रफ्त का 20% इसी आबनाए हरमज से होती है, जिसकी वो से सिक्योरिटी खदशात में इजाफा हो गया था। ईरान ने यह कदम 2 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी के हिस्से के तौर पर उठाया, जिसके तहत आबनाए हरमज को आर्जी तौर पर दोबारा खोला गया है। IRGC नेवी की जानिब से जारी की गई नई तफसील के मुताबिक बहरे ओमान से आबनाए हरमज में दाखिल होने वाले बहरे जहाज अब जजीरा लार्क के शुमाली हिस्से से गुजरेंगे और फिर खलीज की तरफ बढ़ेंगे। ये रास्ता मुमकिन खतरात से बचते हुए जहाजों के लिए महफूज दाखिला फराहम करेगा। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने ईरान के साथ हालिया जंगबंदी से मुतल्लिक एक अहम वजाहत देते हुए कहा है कि इस मुआहदे में लिबनान शामिल नहीं है और इस हवाले से ईरान की जानिब से गलत फहमी पैदा हुई। उन्होंने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि ईरान को ये लगा कि जंगबंदी का इतलाक लिबनान पर भी होगा, हालांकि अमेरिकी मौक़िफ़ इसके बरअक्स था। JD वेंस के मुताबिक अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तरजीह ये थी कि जंगबंदी का दायरा कार ईरान और उन ममालिक तक महदूद रखा जाए जो बराह रास्त इस कशीदगी का हिस्सा हैं, जिनमें इसराइल और खलीजी अरब ममालिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ने अगरचे लिबनान में तहमुल का मुजाहरा करने पर आमदगी जाहिर की, ताहम इस बारे में कोई वाज़ेह या तफसीली यकीन दहानी नहीं कराई गई। नायब सदर ने मजीद कहा है कि इसराइल ने महदूद सतह पर खुद को रोकने की पेशकश की ताकि जारी सिफारती कोशिशें कामयाब हो सके। इनके इस बयान से ये अंदिया भी मिलता है कि खित्ते में कशीदगी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई और सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।